کتابیں احادیث پر لکھی اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر بھی لکھا، جو آج بھی تفسیر طبری سے مشہور ہے، بڑی جامع قرآن کی تفسیر ہے۔ وہ اپنی تفسیر میں اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں بچپن میں قرآن حفظ کرتا تھا، اس وقت کے زمانہ میں بچے مدارس میں جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو ان کا خرچ، ان کے معاملات وہ خود پورے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کھانا وہ بھی محلوں سے، گھروں سے اکٹھا کر کر کھایا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنے حفظ کے دوران تعلیم حاصل کر رہا تھا کہ میرے گھر سے جو خرچ مجھے ملا وہ ختم ہو گیا، اب خرچ آ نہیں رہا تھا۔ میں نے استاد سے بات کی، استاد جی میرا خرچ ختم ہو گیا ہے، میں گھر واپس جانا چاہتا ہوں، خرچ لے آتا ہوں، پھر اپنی تعلیم جاری کروں گا، اگر گھر سے خرچ مل گیا تو واپس آ کر قرآن کی تعلیم جاری رکھوں گا، اگر خرچ نہ ملا تو اپنے اسی گاؤں میں کہیں تعلیم حاصل کر لوں گا۔ کہتے ہیں میں نے سامان اٹھایا، مدرسے سے باہر نکلا، مدرسے کے سامنے ایک چھوٹی سی دکان تھی جس سے ہم اپنے لیے کچھ سودا سامان لیا کرتے تھے۔ اس آدمی نے مجھے دیکھا، اس آدمی نے کہا کیا تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی؟ تم نے قرآن حفظ کر لیا، آج تم گھر واپس جا رہے ہو؟ اس بچے نے کہا نہیں، میری تعلیم تو ابھی مکمل نہیں ہوئی، نہ میں نے قرآن ابھی حفظ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے میرے پاس جو خرچ تھا وہ ختم ہو گیا، اب میں گھر جا رہا ہوں، خرچ ملا تو واپس آ جاؤں گا، اگر خرچ نہ ملا تو وہیں کہیں تعلیم حاصل کر لوں گا۔ اس آدمی نے کہا تم خرچ کی وجہ سے پریشان نہ ہو، خرچ میں تمہیں دوں گا، تم اپنا قرآن حفظ کرو، اپنی تعلیم مکمل کر لو۔ تو اس نے پیسے دینا چاہے تو اس بچے نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، وجہ یہ تھی وہ دکان والا مسلمان نہیں تھا، کافر تھا۔ اس نے کہا کہ میں کسی کافر سے پیسے نہیں لینا چاہتا، تو اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اب اس دکان والے نے اس کے استاد سے بات کی، استاد جی نے بھی پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اب دکان والے نے یہ ہیلا کیا، کہا آپ مجھ سے قرض لے لیں، آپ قرض لے لیں، اس بچے کے پیسے آئیں گے، آپ واپس کر دینا۔ تو استاد جی نے پیسے لیے، اس بچے کو دے دیے۔ امام طبری کہتے ہیں میں نے تعلیم مکمل کی، کچھ دن گزرے، پیسے آ گئے، میں نے وہ پیسے اس آدمی کو واپس دینے کے لیے گیا تو اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ تاکہ تم پیسے لے لو، اب تم نے پیسے لے لیے، تمہاری تعلیم مکمل ہو گئی، تم چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے قرآن حفظ کیا، اس کے بعد قرآن کی تعلیم کو جاری رکھا، قرآن کے قاری بنے، قرآن کے عالم بنے، وقت کے امام، وقت کے محدث بن گئے، پھر قرآن کی تفسیر لکھی، رسول اللہ کی احادیثیں لکھی، محدث بن گئے۔ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے گھر میں گیا، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا وہ کافر جس نے مجھے میرے حفظ کے دوران خرچ ختم ہونے پر میری خدمت کی تھی، میری مدد کی تھی، وہ بھی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس بزرگ کو جا کر کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا ہے، میں وہی بچہ ہوں جس کے پاس خرچ ختم ہو گیا تھا، میں قرآن کی تعلیم چھوڑ کر گھر واپس جا رہا تھا، آپ نے میری اس تعلیم کی وجہ سے میری مدد کی، مجھے خرچ دیا، میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کر لی، پھر اللہ نے مجھے وقت کا محدث مفسر بنا دیا، آج میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، بات سمجھ آتی ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، اس وقت تو آپ کافر تھے، آج آپ اللہ کے گھر میں کس طرح آ گئے؟ تو اس بزرگ نے، اس سفید بالوں والے نے کہا بیٹا بات یہ ہے، جب میں نے تمہیں تمہاری پڑھائی کے لیے خرچ دیا تو جب کچھ دن گزرے تھے، رات میں سویا اور خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہو گئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے میرے مہمان سے محبت کی ہے، تو نے میرے مہمان سے محبت کی ہے، قرآن والے سے محبت کی ہے، تو نے اللہ کے مہمان سے محبت کی ہے۔ میں نے اللہ سے عرض کی اے اللہ اس نے تیرے قرآن والے سے محبت کی ہے، اے اللہ آپ اس کا نام جہنمیوں سے نکال کر جنتیوں میں لکھ دیجیے۔ کہا میں اٹھا اور قاری صاحب کے پاس گیا، قاری صاحب سے اپنا خواب سنایا اور کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ پھر کہا یہ قرآن کی نسبت تھی، یہ قرآن کی عظمت تھی کہ میں نے قرآن والے سے محبت کی، قرآن والے کی خدمت کی تو اللہ نے مجھے کلمے کی دولت سے مالا مال کر دیا اور رسول اللہ کی زیارت سے مالا مال کر دیا، اور آج اللہ